قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 21. درس کی ابتدا سے پہلے تمام خواہران کی خدمت میں عرض پیش کرنا ہے کہ مسلسل زہرا کلاسز کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی جو اسپیشل کلاسز چل رہی ہیں اس کا درس الحمدللہ روزانہ آپ تمام خواہران کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں سے اسی درس کے متعلق 5 سوالات پوچھے جا رہے ہیں، جن سوالات کے جوابات آپ کو لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کرنا ہے. اور میں شکر گزار ہوں ذاکر اہل بیت سیدہ صبیکہ رضوی صاحبہ مقیم بمبئی کا، جنہوں نے درس سے بہترین سوالات نکالے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کے تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے اور انہیں اجر کثیر عنایت کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. اپنے درس کے جانب آتے ہیں. آج ہم جس سورہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ سورہ مبارکہ سورہ 3 ہے. سب سے پہلے سورہ 3 کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سنین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددنا أسفل على السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العلی العظیم. سورہ 3 قرآن کریم کا 95واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ 3 کی فضیلت. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا جب تک وہ دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں دے گا. پہلی نعمت سلامتی ہے اور دوسری نعمت یقین ہے. جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس سورہ کو پڑھا ہے ان سب کے ایک دن کے روزے کے ثواب اب اجر کے طور پر اسے عطا کرے گا. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اس سورہ 3 کی تلاوت کرتا ہے تو جب تک دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 نعمتیں دے گا. ایک نعمت کا نام ہے سلامتی اور دوسری نعمت کا نام ہے یقین. یعنی سلامتی اور یقین 2 ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس سورہ 3 کے پڑھنے والوں کو اس دنیا میں عطا کرے گا، اور یہ دونوں نعمتیں بڑی عظیم ہے، سلامتی کی نعمت اور یقین کی نعمت. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کے تعداد کے برابر جنہوں نے اس سورہ کو پڑھا ہے ان سب کے ایک دن کے روزہ کا ثواب اجر کے طور پر اسے عطا کیا جائے گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے بے حساب اجر دیا جائے گا. گویا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غمزدہ حالات میں زیارت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل کو حل کر دیا. اگر اس سورہ اپنے کھانے پر دم کر لیا جائے تو آدمی اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا
اور اگر اس کھانے میں زہر ہوا بھی تو وہ شفا میں بدل جائے گا۔ یعنی دوسری فضیلت اس سورے کی یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو اسے بے حساب اجر دیا جائے گا، اور وہ اجر کیسا ہوگا؟ گویا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمزدہ حالات میں زیارت کی ہو، اور پھر اللہ اس کی مشکل کو حل کر دے گا۔ اور اگر اس سورے کو کوئی اپنے کھانے پر دم کر لے تو آدمی اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا، یعنی وہ کھانا اس کے لیے نقصان دہ نہیں رہے گا۔ بلکہ اگر کھانے میں زہر بھی ہوا اور اس نے سورہ تین کی تلاوت کی ہے تو یہ کھانا زہر سے شفا میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ تین کی فریضہ میں نافلہ نماز میں تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس قدر جنت عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ تین کی فریضہ یعنی اپنی واجب یا اپنے نافلہ نماز میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس قدر جنت عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ تین کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سنین، قسم ہے طور سنین کی۔ وحاذا البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، ہم نے انسان کو بہترین شخص میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالات کی طرف پلٹا دیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر الممنون، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یعنی اس سورے میں اللہ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سنین کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین شخص میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالات کی طرف پلٹا دیا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ کہ جو ایمان لائے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یقیناً خدا کی ذات قابل تعریف ہے، کیونکہ اللہ بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے، عدل سے فیصلہ کرے گا، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اللہ اس نیکی کی جزا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی برے اعمال انجام دیتا ہے تو اللہ اس برے اعمال پر اس کی سزا دیتا ہے۔ تو پروردگار عالم کریم ہے اور وہ اپنے کرم کے صدقے میں سب پر کرم کرتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا کہ ہمارا اعمال کتنا چھوٹا ہے، بلکہ ہمارے اعمال کی نیت کو دیکھتا ہے کہ اعمال کرتے وقت ہماری نیت کیا تھی۔ تو یقیناً پروردگار عالم ہی ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس نے ہمیں پستی سے اٹھا کے بلندی عطا کی ہے، جس نے ہمیں تعلیم دیا ہے، جس نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، جس نے ہمیں عقل دی ہے، جس نے ہمیں نعمت دی ہے، جس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم سب لوگ مل کر کے ماہ رمضان المبارک میں نیک عمل انجام دیں تاکہ پروردگار عالم کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے استفادہ حاصل کر سکے، تاکہ وہ نعمت ہمیں بھی مل سکے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سورہ تین کی تلاوت کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا کرے انشاءاللہ۔
ماہ رمضان المبارک کے 21ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے 21ویں دن خدا تمہاری قبر کو 1000 فرسخ وسیع کر کے تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا، اور تمہاری قبروں کو شہداء کی قبروں کے مانند کرے گا، اور تمہارے چہرے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مانند نورانی کر دے گا۔ یعنی آج کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ چونکہ ہمارے درمیان سے 2 عشرہ مکمل ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کی ابتدا ہو چکی ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کی آج 21ویں تاریخ ہے۔ اور 21ویں تاریخ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے خداوند عالم، ماہ رمضان المبارک کے 21ویں دن تمہاری قبر کو 1000 فرسخ وسیع کر کے تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت اللہ دے رہا ہے کہ ہماری قبر کو وسیع کرے گا، تاریکی اور وحشت کو دور کرے گا، اور پھر تمہاری قبر کو شہداء کی قبروں کے مانند کرے گا۔ جیسے قبر شہداء علیہ السلام کی ہے، اس قبر کے مانند ہماری قبریں ہو جائیں گے، اور تمہارے چہرے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مانند نورانی عطا کرے گا۔ یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب یقیناً ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں مسلسل اپنے درس میں بولتی چلی آ رہی ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے روزے، اپنے نمازوں کی حفاظت کریں۔ صرف ماہ رمضان میں بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اعضاء اور جوارح سے ایسا کوئی عمل انجام نہ دیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جائے۔ فقط ظاہر میں پتہ رہے گا کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن یقیناً اگر ہم نے کوئی گناہ انجام دیا تو ہمارا روزہ اسی وقت باطل ہو جائے گا، چاہے آنکھوں کا ہو، چاہے کانوں کا ہو، چاہے زبان کا ہو، چاہے ہاتھ کا ہو، چاہے پیر کا ہو۔ اس لیے اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کریں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا مانگتی رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جتنی نعمتوں کا ذکر خداوند عالم ماہ رمضان المبارک میں کرتا آ رہا ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو انشاءاللہ روز قیامت حاصل ہو جائیں، اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم سب ماہ رمضان المبارک میں اپنے کردار کو تبدیل کر سکیں۔ صرف درس کا سن لینا طالبات گرامی کافی نہیں ہے، بلکہ درس پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ سب کوشش کریے کہ درس کو سنیے تو درس کو آگے شیئر کریے ثواب جاریہ سمجھ کر کے، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کے ذریعے سے جو اس درس کو سنے گا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 21ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا، ولا تجعل لی للشیطان فیہ علی السبیلا، واجعل لی جنتا لی منزلا ومقیلا، یا قاضی الحوائج للطالبین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ آج کے دن میری خاطر اپنی رضا کے لیے کوئی رہنما قرار دے دے، اور شیطان کو ہرگز مجھ پر حاوی نہ پانے دے، اور جنت کو میری منزل اور میرا مسکن قرار دے۔ اے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، یعنی آج پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج کے دن میری خاطر اپنی رضا کے لیے کوئی رہنما قرار دے دے، یعنی آج اپنی رضا کی خاطر کوئی ایسا ہادی، کوئی ایسا رہنما قرار دے دے جو تیری رضا کی خاطر ہمارا ساتھ دے سکے، تیری رضا کی خاطر قرار دے، اور شیطان کو ہرگز مجھ پر حاوی نہ ہونے دینا، یعنی شیطان کے بہکاوے میں ہم ہرگز نہ آنے پائے، ہماری حفاظت فرما، اور جنت کو میری منزل اور میرا مسکن قرار دے۔ اے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، خداوند عالم سے یقیناً آج کے دن کی بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یقیناً سچے دل سے مانگا جائے کہ اے خدا آج کے دن اپنی رضا کی خاطر
لیے کوئی رہنما قرار دے دے، اور شیطان کو ہرگز ہم پر حاوی نہ ہونے دینا، اور جنت کو میری منزل، میرا مسکن قرار دے۔ اے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، کہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرنا اور ہم سب کو ہماری منزل اور ہمارا مسکن جنت قرار دینا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں کچھ احکامات ہم مسلسل بیان کرتے آ رہے ہیں، جس میں روزے کے کفارے، روزے کی قضا، روزے کے متعلق بیان کرتے چلے آئے تھے۔ آج سے ہم خمس کے احکام پر آتے ہیں، اور مسئلہ نمبر 1779۔ اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو اس کا خمس بیچنے والے کی ذمہ داری ہے، اور خریدار کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مسلمان کوئی ایسا مال خریدے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو خمس کا بیچنے والے کے اوپر ذمہ داری ہے، خریدنے والے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خمس ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 1781۔ اگر انسان کو کسی کافر سے یا ایسے شخص سے جو خمس دینے پر اعتقاد نہ رکھتا ہو کوئی مال ملے، تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کی کسی کافر سے، ایسے شخص سے، اگر انسان کو کسی کافر سے یا ایسے شخص سے جو خمس دینے کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، عقیدہ نہیں رکھتا ہو، اور مال ملے، تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1782۔ تاجر، دکاندار، ملازم، پیسہ کار، دیگر اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے جب انہوں نے کاروبار شروع کیا ہو 1 سال گزر جائے، تو جو کچھ ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس دے، اور اسی طرح وہ خطیب، وہ ذاکر اور ان کے جیسے افراد، اگرچہ ان کی درآمد سال کے مخصوص دنوں میں ہوتی ہے، اگر اس سے بڑے بڑے اخراجات پورے ہو جاتے ہوں، اور جو شخص کسی کام دھندے سے کمائی نہ کرتا ہو کہ جس سے زندگی کے اخراجات پورے ہو سکیں اور حکومت اور عوام کے اعانت سے خرچ چلاتا ہو، اگر ایسے اتفاقاً کوئی نفع حاصل ہو جائے، تو جب اسے یہ نفع ملے اس وقت سے 1 سال گزرنے کے بعد جتنی مقدار اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، ضروری ہے کہ اسے خمس دے، لہٰذا ہر منفعت کے لیے جداگانہ سال قرار دے سکتا ہے۔ یعنی تھوڑا سا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو تاجر ہے یا دکاندار ہے یا ملازم ہے، جو پیشہ کار ہے، یعنی تاجر، دکاندار، ملازم یا پیشہ کار، ان چاروں میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنے کاروبار کو شروع کیا، مثلا تاجر ہے، اس نے تجارت شروع کی ہے، دکاندار ہے، اس نے دکان کھولا، ملازم ہے، اس نے نوکری کی ہے، پیشہ کار ہے، اس نے اپنی پیشکاری شروع کی ہے، تو اب جو اس کے پاس سال بھر کے خرچے کے بعد جو مال بچے گا، جو نفع ہوگا، اس پر اسے خمس دینا واجب ہے۔ اسی طرح وہ خطیب، وہ ذاکر اور ان جیسے افراد، اگرچہ ان کی درآمد سال کے مخصوص دنوں میں ہوتی ہے، اگر اس سے بڑے بڑے اخراجات پورے ہوتے ہیں اور کسی شخص کے کام دھندے سے کمائی نہ کرتا ہو جس سے زندگی کے اخراجات پورا کر سکتے ہوں، اور حکومت یا عوام یا آنت سے خرچ چلاتا ہو، اور اتفاقاً اسے کوئی نفع حاصل ہو جائے، تو جب نفع حاصل ہو جائے تو 1 سال گزرنے کے بعد جتنی مقدار اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے، لہٰذا ہر منفعت کے لیے جداگانہ سال قرار دے سکتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 21
21ویں دن کی نماز۔ علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نمازوں کو لکھا ہے۔ شب 21 8 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے علم حاصل کرنے کی اور علم پر عمل کرنے کی۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ جو طالبات گرامی جو خواہران مدرسے میں آ رہی ہیں، مدرسے کو جوائن کر رہی ہیں، درس کو سن رہی ہیں، درس کو آگے شیئر کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے تمام دلی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ، اور انہیں اجر کثیر عنایت کرے۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے امام و انصار میں شمار فرما۔ آخری دعا مولانا قرار خان غدیری کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام دلی حاجتوں کو قبول فرمائے، انہیں دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عنایت کرے، اور ان کے زیر سایہ جتنے لوگ بھی زہرا کلاسز سے جوائن ہو کر کے کام کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ مولانا قرار خان غدیری کو صحت و سلامتی کے ساتھ طویل و عمر عنایت کرے، اور ان کی تمام دلی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔